نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس مہربانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مہربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کفار میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر بھی یہ مہربانی ہوئی۔ من یشاء میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون مسلمان ہوئے۔ ایک شیبہ بن عثمان تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ و غضب میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جہاں کہیں موقع پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، بائیں طرف ابو سفیان ہے۔ اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکبارگی وار سے آپ پر حملہ کر دوں کہ آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، یعنی دائیں اور بائیں سے تو نہ آ سکا، پیچھے سے آنے لگا تو آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے آواز دی، شیبہ یہاں آؤ، اور اپنے قریب بلا کر اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ یعنی آپ کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ وہ سب کچھ غیظ و غضب دور ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کی کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ تم سے کسی اور کام کا تھا جو ہوا۔ آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ شخص اس ارادے سے آ رہا ہے، پھر آپ نے کیوں دعا کی اس کے لیے؟ اور صرف ایک دعا اور ہاتھ لگانے سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے سے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ خیر خواہی، وہ محبت اور وہ احساس انسانیت کا ہم اپنے دل میں رکھیں دوسروں کے لیے، پھر آپ دیکھیں اتنے مرحلے آسان ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم دشمنوں کا مقابلہ صرف سختی سے کرنا چاہتے ہیں، کبھی خیر خواہی تو لا کر دیکھیں ان کے لیے دل میں۔ اپنے نفرت کرنے والوں سے، آپ کا برا چاہنے والوں سے ذرا محبت تو کر کے دیکھیں۔ یہ نفس کا جہاد ہے نا، بہت مشکل ہے، لیکن کر کے تو دیکھیں اور پھر نتیجہ بھی دیکھیں۔ ہم صرف ان کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں، ہم صرف ان کو محبت دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، ہم صرف ان کی عزت کرتے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں۔ کبھی انسانیت کے درجے پہ آ کر اپنے دشمنوں کو بھی خیر خواہی کی نظر سے دیکھیں تو جب آپ کو پتا بھی تھا، یہاں سے یہ پتا چلتا ہے نا کہ آپ کو پتا چل چکا تھا کہ یہ شخص میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ جو ہی وہ آپ کی زد میں آیا اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن آپ نے عین جنگ کے موقع پر بھی کیا چاہا کہ یہ ایمان لے آئے اور ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کر دی۔ اسی سفر میں وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی
کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام ابو بردہ تھا وہ آیا اور اس نے تلوار تانی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ، میرا اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور اسی طرح اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو اس پر وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کچھ اور واقعے ہیں۔ غزوہ حنین کے بعد جب حوازن اور ثقیف کو شکست ہوئی تو وہ پھر اکٹھے ہوئے اور طائف کے قلعے میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دن اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں طائف والوں کے لیے بد دعا کا موقع ہے، کیونکہ ایک مکی زندگی میں آپ آئے تھے طائف اور اس وقت بھی آپ بد دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی۔ اب دوبارہ جب یہ قلعہ بند ہو گئے اور اندر سے تیر برساتے تھے تو صحابہ کرام نے پھر یہ سجیسٹ کیا، مگر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ کیا یہ نفس کا جہاد نہیں کہ جو آپ پہ تیر برسا رہا ہو آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں؟ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم ان قوموں کی ہدایت کی بھی کبھی دعا کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کبھی سوچتے بھی ہیں؟ خیال ہی نہیں آتا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کی سنت میں، کہ آپ دشمنوں کی بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے، ہم صرف دشمنوں کو جہنم رسید کرنے کے شوق میں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مقام جعرانہ پر پہنچ کر ارادہ کیا کہ پہلے مکہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ کو واپسی ہو۔ مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت سو نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا۔ ابھی ہم مال غنیمت تقسیم ہو رہے تھے کہ دفعتاً حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا ابو یرقان بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست ہے کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ اب آپ خود سوچیں نا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جن کے بچے اور بیویاں جو تھی وہ قید ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہمیں دے دیے جائیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بسلسلہ رضاعت آپ کے عزیز بنتے ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان کیجئے۔ رئیس وفد ایک شاعر آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کی پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے، اور اللہ نے تو آپ کو اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا، ایک طرف ان لوگوں پہ رحم و کرم کا تقاضا کہ ان کے قیدی اور مال واپس کیے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا تو فیصلہ نہیں ذاتی ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کا تھا وہ مال، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا ازرو انصاف درست نہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی کی تھی۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں، میں سچی اور صاف بات پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت، ان دونوں میں سے جس کا تم چاہو انتخاب کر لو، وہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا۔ سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا۔
یعنی آپ نے مطالبہ کرنے والوں سے کہا کیونکہ یہ مال جن لوگوں کا ہے ان کے ساتھ بھی مجھے انصاف کرنا ہے، تو میں ان دو میں سے ایک چیز تم کو لوٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچے واپس کر دیے جائیں، قیدی واپس کیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا محبت کے الفاظ، کل تک وہ دشمن تھے، آج انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، فرمائی یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں۔ تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کو تیار ہوں وہ احسان کریں، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہم ان کو آئندہ اموال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ ایک اور کیا بات پتہ چلتی کہ آپ اپنے صحابہ پر بھی بزور اور جبر سے حکم نافذ نہیں کرتے تھے، اس سے آپ کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوشی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کو تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے ہیں۔ یعنی ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی، اگرچہ جو آواز آئی وہ یہی تھی کہ آپ بے شک واپس لے لیں۔ کیوں آپ نے اتنی تحقیق کی اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ تھا اور معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ بات معلوم کر کے مجھے آ کے بتائیں۔ یعنی مجھے اس اکٹھی آواز سے نہیں فیصلہ کرنا، ہر قبیلہ جو ہے یا ہر گروہ جو ہے اس کا سردار اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے بتائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے مطابق سرداروں میں سے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سب لوگ خوشی سے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے تائب ہونے کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک بھی مال کے لالچ میں گرفتار نہیں ہوا، اور ایک چیز جب ہاتھ آ جائے پھر آپ اس کو خوشی سے واپس لوٹا دیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو ہمارے ہاں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، قومی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی آپ دیکھیں، جس کے ہاتھ کرسی آ جائے، جس کے ہاتھ کوئی اتھارٹی آ جائے، کوئی محکمہ آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے کسی بھی قسم کی، تو اس کو اگر کہا جائے واپس لوٹاؤ تو ایک فساد ہو جائے۔ ہم لوگوں میں دنیا کی محبت کتنی آ گئی، اور یہی حال ہمارا انفرادی زندگیوں میں بھی ہے۔ امانت کو لوٹانے کا، اور یہاں تو امانت بھی نہیں، حق لوٹایا جا رہا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی وہ سیکریفائس، وہ جذبہ کہ جس کی مثال نہیں۔ اسی چیز نے تو ان کو دنیا میں عزت عطا کی تھی، اور آج ہمیں اسی مال اور دنیا کی محبت نے تو ذلیل و رسوا کیا، اور ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جو بھی کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، جو بھی چھوٹی ہو یا بڑی، یہ سب اللہ کا احسان اور انعام اور فضل ہے۔ اس میں سے کسی چیز کے ہم حقدار نہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اس پہ ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اور ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، خواہ انسان اللہ واپس لے یا مال لے یا کوئی اور نعمت ہم سے لے۔ یہی تو اصل جہاد ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لے۔ یعنی یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر آپ سے کہا جائے واپس کر دو۔ یہ دل ہوتا ہے ایک مومن کا کہ دین کے بڑے فائدے کی خاطر اپنی ساری خوشی، اپنی ساری پوزیشنز، بلونگنگز، جو بھی کچھ ہے، کچھ بھی ملے اسے دینا جانتا ہو۔
اور جو شخص یہ قربانی نہیں کر سکتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس کے بعد اللہ جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں. نجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، پلید، ہر گندگی جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہوتی ہو، اور وہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو. اس لیے نجس کا لفظ جو ہے غلاظت اور گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ محسوس ہوتی ہے، اور مانوی نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی بنا پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جیسے شرک یا فاسد عقائد. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نجس ہے. تو یہاں نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے، اور مانوی نجاست بھی، کیونکہ وہ وضو وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن ظاہری طور پر وہ پاک نظر آتے ہیں. تو نجاست ہر وہ گندگی ہے جس کا تعلق خواہ ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. اور یہاں مراد کیا ہے مشرکین کا نجس ہونا؟ یعنی ان کے عقائد جو ہیں وہ ناپاک ہیں. اس لیے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اپنے اس سال کے بعد. اس سال سے مراد کون سا ہے؟ 9 ہجری، جس میں اعلان برات کیا گیا تھا. اب مسجد حرام سے مراد کیا صرف مسجد حرام ہے یا دوسری مسجدیں بھی ہیں؟ اس میں 2 رائے پائی جاتی. بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف خانہ کعبہ والی مسجد حرام ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد باقی مساجد بھی ہیں. جنہوں نے اسے صرف مسجد حرام کے لیے سمجھا، انہوں نے مثال یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ابھی تک مشرک ہی تھا. اس لیے یہ حکم صرف مسجد حرام کے لیے کہ وہاں کوئی مشرک داخل نہ ہو. اسی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بڑی نجاست کا شکار ہوں وہ بھی مسجد میں نہ جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں کسی حائضہ اور جنابت والے کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. یعنی حائضہ عورت بھی مسجد میں نہ جائے اور جنابت والا شخص بھی، حالانکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ان پہ نجاست نہ ہو لیکن وہ مانوی نجاست تو ہے نا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے لیکن مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے. دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی اجازت نہ ہوگی. اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی کے ذریعے یہ اعلان کرایا گیا تھا تو اس میں یہ لفظ موجود تھے کہ آج کے بعد یہ لوگ یہاں حج نہیں کریں گے. تو فلا یقرب المسجد الحرام سے مراد یہاں پھر کیا ہوا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ سارا خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی یہ حکم مسجد حرام کے لیے ہے، اور اس کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے اب حرم پاک میں نہیں جا سکتے وہ.
اب ان کا داخلہ بند ہے. لیکن باقی مسجدوں میں مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کرسچن یا ہندو یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا، اور صرف ظاہری نجاست والے کو ہی روکا جائے گا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو وزٹ کر کے مسلمان ہوئے. یوسف اسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کون سی مسجد میں جا کے مسلمان ہوئے تھے وہ. اسی طرح بہت سے لوگ ترکی کی مساجد جو ہیں وہ ٹورسٹ کے لیے کھلی ہیں، بہت سے لوگ جب وہاں جاتے ہیں. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ جس کا پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، وہ آذربائیجان سے تھی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگتی لوگوں کو. کہنے لگی کہ میں یونیورسٹی میں ہسٹری شاید پڑھ رہی تھی، تو یونیورسٹی کا ٹور گیا کچھ جگہوں کو وزٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشنل ٹرپ تھا ان کا. تو اس ٹرپ میں کسی مسجد میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا. تو کہتی اس کا آرکیٹیکچر جو تھا اور اس کی وہ جو ساری ایک فیلنگ تھی، اس سے میں بہت متاثر ہوئی. تو مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے. پھر میں نے تھوڑی اور انویسٹیگیشن کی، پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانا، پھر اس کے بعد مسلمان ہوئی. ماں باپ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور خود انہوں نے جو کتاب لکھی انٹرنیشنل پالیسی آذربائیجان کی، وہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کتاب تھی. بہت ہی ینگ ایج میں، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی. اس کے بعد اسلام کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور پاکستان آئی، اسلامک یونیورسٹی میں گئی. کچھ مطمئن نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو الہدا کا بتایا، ہمارے پاس آئیں. آپ یقین مانیں کہ الف بے لکھنا نہیں جانتی تھی. اور جب وہ واپس گئی ہیں تو سورت البقرہ کا اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی کر چکی تھی، تفسیر کی. کہاں سے گھوم گھام کر ایک شخص اٹھا اور اب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، لندن میں ہے آج کل، شادی بھی ہو چکی ہے، بچہ بھی ہے، اور اس کے باوجود پڑھ رہی ہیں. اس کو جہاد کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جد و جہد کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بناتے. ہم تو کبھی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی بچوں کے بڑے ہونے کا، اور کبھی نہ جانے کس چیز کا، کبھی اس بات کی ہنڈرنس کہ ہم کو تو عربی نہیں آتی، اور کبھی ہم کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، اور کبھی مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں زندگی بھر. ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 20 سال تک کبھی کسی مسلمان کو نہ اس نے دیکھا ہو، نہ اس سے ملا ہو، نہ کبھی ہوا لگی ہو اسلام کی، نہ اللہ کی پہچان، نہ کسی اور کی، ایسا شخص مسلمان ہو کر ہم سے بھی آگے نکل جائے تو وہ بھی تو انسان ہے. لیکن بات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی. یعنی اس کی تڑپ جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھی. یعنی کلاس میں بازو کا 2 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی، ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو. پھر اس کے لیے الگ بعد میں ٹرانسلیشن کروا کے شام کو انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ پورے کا پورا تھیم اس کو سمجھ میں آئے. تو بات یہ ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے. آپ مرضی سے سو کے اٹھیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں، کسلائیں، ادھر ادھر گھومیں پھریں، بازار نکل جائیں، واپس آئیں، میل ملاقاتیں کریں. جب ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے نہیں، ہم سیلف سینٹرڈ اگر ہوں گے، صرف ذات ہی کے گرد گھومتے رہیں گے، تو پھر تو جہاد کا مفہوم کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی میں. جہاد کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو تھکائے ان کاموں میں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہوں. نوعیت اور طریقے اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں. بہرحال وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم کو مفلس ہونے کا ڈر ہے. عیلتن جو ہے یہ اولن سے ہے، وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے اور انسان اس کے بوجھ تلے دب جائے. اہل و عیال بھی اسی سے ہے، کیونکہ انسان جو ان کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے. مسلمانوں کو مفلس ہونے کا ڈر کیوں تھا اس اعلان برات کے بعد اور یہ عمرے حج سے منع کرنے کے بعد کہ سارا عرب تو اکٹھا ہوتا تھا مکہ میں، اور اسی وجہ سے تو ساری عربوں کی تجارت چمکتی تھی. اب ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس بات سے مت ڈرو.
کہ موسم حج میں جو لوگوں کے اکٹھ کی وجہ سے تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی. فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. کیسے پورا ہوا؟ کہ مسلمانوں نے پھر جہاد کیا اور پھیلتے چلے گئے، اور چند ہی سالوں میں مصر، روم، ایران، یہ سب اسلامی سلطنت کے تحت آ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مصر اور شام اور روم اور ایران کے خزانے جو تھے وہ سارے کے سارے لد لد کر مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچنے لگے. اور حال یہ تھا کہ لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کے گلیوں میں پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. ہر شخص اس قدر خوشحال ہو گیا تھا. اب ہوتا یہ نا کہ ہم وقتی فائدے کی خاطر بڑے فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس جائے گا، ہمارا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دین کے ساتھ جو عزت اور خوشحالی ملتی ہے وہ ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر آتی ہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اپنی محبوب ترین چیزوں کی لسٹ بنائیے. اب ذرا ایک اور اینگل سے بنانی ہے نا، یہ جہاد کے لیے بنانی ہے. اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد سے کیسے کیسے روکتی ہے، اور ان چیزوں کا حق دیتے ہوئے آپ کس طرح اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہو، گھر سے نکال دیا ہو اور سب سے تعلق کاٹ لیا ہو اور پھر آپ نکلے ہوں دین کے کام کو. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری 5-6 سالوں میں جبکہ کام بھی زیادہ تھا، اللہ کے حکم سے نکاح بھی زیادہ کیے، جن کو غیر مسلم جو ہے وہ ایک اور رنگ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں سجھاتے ہیں مسلمانوں کو بھی. یعنی دنیا ساتھ چل رہی ہے لیکن پرائرٹی نہیں ہے. تو آپ اپنے اپنے بارے میں سوچ لیجئے، اپنی تھنکنگ کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یا آپ کا یہ کام بھی جہاد کی کوئی قسم ہے، یا اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، یا ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کو آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.